الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کی ذات سے امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، صحابہ سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 13 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور الحمدللہ یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے اللہ کے فضل سے یہ جاری ہے۔ اور ایک بات آپ لوگوں سے عرض کر دوں کہ اب جو آنے والے چند ایک آدھ ایپیسوڈ میں جن صحابہ کا تذکرہ شروع ہوگا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، تو وہ عموماً ایسے صحابہ ہوں گے کہ جن کے بارے میں لوگوں کو کم پتہ ہوگا، کیونکہ ہمارے یہاں اس طرح کا تو کوئی رجحان ہے نہیں کہ صحابہ پر سیمینار ہوں یا صحابہ پر کوئی اس طرح کی باقاعدہ اسکولوں میں تعلیم دی جا رہی ہو یا ان کے نام سے دن منایا جاتا ہو۔ وہ چند ایک چیدہ صحابہ ہیں جن کے لوگوں کو نام مطلب زبان پر چڑھے ہوئے ہیں۔ تو جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، یا سعد بن ابی وقاص، یا حضرت بلال، یا اسی طرح کے جو ہمارے جو مشہور زبان زد عام ہیں نام، وہی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہی نام ہیں، لیکن آنے والے اس میں ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم ان کا ذکر کریں گے کہ جن کے بارے میں ہمیں زیادہ نالج نہیں ہے۔ بہرحال آج جو ہمارا ٹاپک ہے، جو صحابی جن کا ہم آج تذکرہ کرنے والے ہیں، ان کا نام حضرت بلال بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کو عموماً ہم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں۔ چونکہ ان کا تعلق حبشہ سے تھا، اس وجہ سے ان کو ہم بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں۔ اور حبشہ سے تعلق ہونے کا ایک بات ہمیں بچپن سے پتہ ہے کہ یہ رنگ جو تھا ان کا، مطلب باڈی کا رنگ، جسمانی رنگ جو تھا وہ کالا تھا۔ اور میں نے باڈی کا اس لیے کہا، جسمانی رنگ اس لیے کہا کیونکہ دل کا ایسا نہیں تھا نا معاملہ۔ دل کا تو جو نور ہے وہ تو اعلیٰ سے اعلیٰ ہے۔ تو اور ایک گمان ہمارا ہے، مطلب ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ حضرت بلال حبشی شکل صورت کے اعتبار سے، جو دنیاوی اعتبار میں لوگ دیکھا جاتا ہے، وہ اتنے خوبصورت نہیں تھے، لیکن دل جو ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، پھر جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ بہرحال آگے چل کے اس پر بات کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ایک بات ذہن میں میرے آئی، میں آپ کو ایک بات عرض کروں پہلے کہ اللہ کے جتنے انبیاء ہیں، جتنے رسول ہیں، ان کا جو خواب ہوتا ہے یہ وحی ہوتا ہے۔ ہماری طرح خواب نہیں ہوتا، خواب بھی وحی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو رسول بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خواب میں جنت میں داخل ہوا اپنی سواری پر، تو مجھے اپنے سے آگے کھٹکھٹاہٹ محسوس ہوئی۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل علیہ السلام کہ یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت بلال ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کی حدیث میں آگے الفاظ کو جس طرح بھی ہیں، مفہوم ایسا اللہ کمیشی معاف فرمائے، کہ میں نے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے ایک محل کے صحن میں باہر کی طرف ایک خوبصورت لڑکی دیکھی، اور محل بھی بڑا زبردست دیکھا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ تو آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کا تذکرہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور فرمایا بلال میں نے خواب میں اس طرح دیکھا ہے، تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ میں نے خواب میں جنت میں تیرے قدموں کی، جو تیرے جوتوں کی، تیرے قدموں کی جو چاپ ہے، جو آواز ہے، وہ خود سے آگے سنی ہے۔ تو حضرت بلال نے بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا کوئی عمل تو میں ایسا نہیں کرتا، لیکن ہاں میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس کے 2 نفل پڑھتا ہوں، جس کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ایسی عبادت جس کو ہم بالکل بھی کچھ نہیں سمجھتے، اس کا کیا مرتبہ، کیا مقام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ جلیل القدر ترین صحابی، اور ان گنتی کے، انگلیوں پہ گننے والے ان گنتی کے صحابہ میں سے کہ جنہوں نے بے انتہا مظالم سہے، بے انتہا مظالم سہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں
کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ غلام تھے پہلے. تو میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتاتا ہوں جو شاید آپ کو نہیں پتہ ہوگی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ ایک شہزادی کے بیٹے ہیں. ان کی جو والدہ تھیں وہ حبشہ کی شہزادی تھیں اور ان کے والد جو تھے وہ عرب تھے. تو آپ کو پتہ ہوگا کہ عام الفیل جسے کہتے ہیں، ہاتھی والا جو وہ ہے جو سال تھا، جس میں ہاتھی والا سال اس لیے کہتے ہیں، فیل جو ہے وہ ہاتھی کو کہتے ہیں، جو سورہ فیل ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس میں اسی واقعے کا ذکر ہے جب ابرہہ نے حملہ کیا تھا کعبے پر حضرت عبد المطلب کے دور میں. تو اس سال ان کے جو والدین تھے، جب ابرہہ نے حملہ کیا تھا تو ان کے والدین جو تھے ان کو قید کر کر لے جایا گیا تھا اور ان کو غلام بنا لیا گیا تھا. مطلب یہ جدی پشتی غلام نہیں تھے، غلام بنا لیا گیا تھا. پھر حضرت بلال جو ہیں وہ ان کے ہاں ان کی ولادت ہوئی ان کے والدین کے ہاں، اور وہ بھی ایک اسی طرح اسی سینیریو میں غلام بن گئے. اور ایک میں آپ کو بات بتاؤں، جو امیر کبیر لوگ ہوتے تھے نا، وہ ہائی کلاس لوگ، وہ ہائی کلاس غلام ہی خریدتے تھے. جو غلام کو دیکھا جائے نا، وہ غلام ہائی کلاس ہی خریدتے تھے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ایک سمجھ لیں آپ ہائی کلاس ایلیٹ کلاس کا بندہ امیہ بن خلف، اس خبیث نے حضرت بلال کو خریدا تھا اور اپنا غلام بنایا تھا. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، یہ مطلب جیسے باڈی بلڈرز ہوتے ہیں نا، مطلب طاقتور انسان، اس طرح کے تھے. تو ان کو خریدا تھا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شروع میں نے آپ سے ایک بات عرض کری کہ ہمیں گمان ہے بچپن سے ایسی لوگوں سے سنا ہوا ہے کہ حضرت بلال چونکہ حبشہ سے تھے تو رنگت کالی تھی، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مطلب کہ دنیاوی اعتبار سے مطلب شکل صورت کے اچھے نہیں تھے. ایسا نہیں تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے تو کالے تھے کیونکہ حبشہ سے تعلق تھا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہینڈسم تھے، بہت مطلب پرکشش تھے. صحابہ فرماتے ہیں کہ بلال کی جو آنکھیں تھیں نا وہ ہیزل تھیں، مطلب ہیزل براؤن جسے ہم کہتے ہیں نا. اور ہم بلال کی آنکھ میں اگر دیکھتے تھے، صحابہ کہتے ہیں بات، تو کہیں اور آنکھ نظر ہٹانے کا دل نہیں کرتا تھا. اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھیں بلال کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ سب ہمارے سنی سنائی باتیں ہیں جو چل رہا ہے نظام. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے جب اسلام قبول کرا، امیہ بن خلف جو ان کا مطلب انورٹڈ کاماز میں ان کا آقا تھا جس نے خریدا ہوا تھا، اس نے جب ان کو حضرت بلال کو خریدا اور غلام رکھا ہوا تھا، تو جب نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کرا تو مکہ میں کھلبلی مچ گئی. تو وہ امیہ بن خلف جب بیٹھ کر باتیں کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بول رہا ہے، غلاموں کے حقوق بتا رہا ہے، جانوروں تک کے حقوق بتا رہا ہے، عورت کا یہ مرتبہ بتا رہا ہے، تو یہ سنتے تھے چونکہ وہاں کھڑے ہوئے اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں لیکن سن رہے ہیں. تو یہ انسپائرڈ ہوئے تو انہوں نے اسلام قبول کیا. تو اسلام قبول کرنے کے بعد امیہ بن خلف نے تو مظالم کی انتہا کرنا شروع کر دی. پہلے ان کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، ایک جگہ بند کر دیا گیا، جو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے نا، بند کر دیا گیا، اور گھٹن میں پیاسا بھی رکھا گیا. تو اس کے بعد جو ہے نا، وہ جو جیسے آپ نے وہ دیکھا ہے کسی کی گردن میں اگر ہڈی میں چوٹ آ جائے تو ایک کالر پہنتا ہے انسان، اس طرح لوہے کا ایک وہ پہنا کر زنجیر سے پکڑ کر ان کو مکہ کی سڑکوں پہ گھسیٹا جاتا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلایا جاتا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی، بے انتہا تپتی ہوئی ریت، عرب میں بہت گرمی ہوتی ہے، اس ریت پر لٹا کر بہت بڑا پتھر ان کے سینے پہ رکھا جاتا تھا، اور اوپر سے دوسرے غلاموں کو حکم دیا جاتا تھا کہ دباؤ، کرش کر دو، اس کو پیس دو بلال کو. اور بدلے میں وہ حضرت بلال پر وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک تھوکتا بھی تھا خبیث، اور کہ ہمارے خداؤں کو خدا بول دو. بدلے میں یہ چاہتا تھا اللات العزیٰ، یہ بتوں کے نام، ان کو خدا بول دو، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم برا بھلا کہو. تو حضرت بلال صرف ایک بات بولتے تھے، احد احد،
احد احد، ایک ہی بات، کچھ بھی وہ کر رہا ہے، وہ ڈی ہائیڈریٹ کر رہا ہے آپ کو، احد احد، وہ کھانے پینے کو نہیں دے رہا، احد احد، وہ مار رہا ہے، احد احد، اس نے جسم پہ سے کھال کھینچ دی مار مار کے کوڑوں سے، احد احد، لہو لہو ہو رہے ہیں، احد احد، جل رہے ہیں، لوہا گرم کر کر کے لال ہو جاتا ہے نا لوہا، وہ لگانا آپ تصور نہیں کر سکتے، استری لگ جائے آپ کے، آئرن جو ہوتی ہے وہ لگ جائے پریس، آپ کا کیا حشر ہوگا، احد احد، آپ کے اوپر پتھر رکھے جا رہے ہیں، احد احد، تپتی ریت پر دھوپ میں، احد احد۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نا، جب آپ کا دور خلافت تھا، حضرت بلال سے پوچھا کہ بلال تو صرف یہ احد احد کیوں کہتا تھا؟ تو حضرت بلال نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے اس کے علاوہ اللہ کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ احد احد کا مطلب ہے وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، مجھے اس کے علاوہ اللہ کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، مجھے بس یہ پتا تھا کہ میری فطرت کہتی تھی کہ رب ایک ہے، میری فطرت سے آواز آتی تھی رب ایک ہے، مجھے بس یہی پتا تھا، میں یہی بولتا تھا۔ استقامت کا آپ اندازہ لگائیے، تو ایسے ہی تو مقام نہیں مل جاتے نا، آپ اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے ڈور پکڑ کے چلنے والے صحابی تو کچھ نہ کچھ تو ایسا کیا ہے نا۔ تو اب حضرت عمر کے دور میں بھی حضرت عمر سے کیا بتایا کہ میں رب کو صرف ایک جانتا تھا، اتنی ہی تعلیم تھی، اور اس کے باوجود آپ ایمان کا لیول دیکھیں، اور آج ہمیں کتنا کچھ پتہ ہے، اس کے بعد بھی ایمان کی کیفیت دیکھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مطلب ہر طرح سے اپنی ذات سے جو ہو سکتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا احساس دلانا، ان کے ساتھ ہونا، ہر چیز میں موجود ہونا۔ دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابی ہیں کہ رسول اللہ سے کوئی بات کسی کو کرنی ہوتی نا تو یہ اندر جاتے تھے گھر میں، یہ رسول اللہ وہ شخص فلاں یہ کہہ رہا ہے، آنا چاہ رہا ہے اس طرح، یہ وہ، تو ایک اتنا کمپیشنیٹ معاملہ۔ دوسرا یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ اسلام کے پہلے مؤذن ہیں اور سید المؤذین ہیں، مطلب مؤذن جتنے ہوتے ہیں ان میں ان کے سردار۔ تو کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مسجد نبوی کا مؤذن مقرر کیا، اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ لوگوں کو یہ دکھانا ہو کہ ہاں بھائی چلو بلال جو تھا وہ تو پہلے غلام تھا، ہم نے اس کو مؤذن بنایا کہ ہم تو اتنا وہ کرتے ہیں بھائی نیچے کے لوگوں کو، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں، کیونکہ ان کا مقام یہ تھا، انہوں نے ثابت کیا اپنا مقام۔ بہرحال جب آپ غلام تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو آزاد کرایا، اور امیہ بن خلف جو ہے وہ آپ پر ظلم کرتا تھا، نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا آپ گئے تو امیہ بن خلف نے آپ کی قیمت 10 درہم بتائی، تو اس وقت 10 درہم بہت ہوتے تھے وہ ایک غلام کے لیے، تو حضرت ابو بکر نے فوراً جیب سے نکال کر دی اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرایا۔ تو امیہ بن خلف نے بولا کہ ابو بکر تو بڑا بے وقوف ہے، معاذ اللہ، تو 1 درہم بولتا نا میں اس کو دے دیتا تو اگر مجھ سے بحث کرتا۔ حضرت ابو بکر نے جو جواب دیا ہے نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو مجھ سے 100 درہم کہتا نا تو میں اس پر بھی اس کو خرید لیتا، آزاد کرا لیتا۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر نے کہتے ہیں کہ تو نہیں جانتا کہ بلال جو ہے، مطلب مفہوم عرض کر رہا ہوں، بلال کس لیول کا انسان ہے، کس لیول کا بندہ ہے، تو نہیں جانتا، ہم اس کو مس نہیں کر سکتے، میں 100 درہم کا بھی خریدتا اس کو۔ اتنی قربانی اسلام کے لیے، کچھ جانے بغیر اتنی قربانی، ایک لیول دیکھیں نا آپ، ایک سوچ دیکھیں بندے کی۔ اصل میں مینٹل لیول جو ہے نا ہمارا وہ میچ نہیں کرتا ہے، ہمارے نزدیک انبیاء یا صحابہ خاص کر ان کے جو واقعات ہیں نا وہ ایک کہانی ہے کہ بچوں کو سنائی جا رہے ہیں، اور جو ہے نا وہ ہو رہا ہے۔ میں اکثر ایک بات میں آپ کو بتاؤں نا، میرے ذہن میں ہے نا کہ وہ غالباً کہیں پڑھا تھا یا اپنے اللہ نے ذہن میں ڈالی ہے کہ ہمارے جو مجاہدین جو صحابہ ہیں نا ان کی کہانیاں بچوں کو سلانے کے لیے استعمال نہیں ہونی ہیں، مردوں کو جگانے کے لیے استعمال ہونی ہیں۔ یہ ہے نا بات کہ آپ کا جو بندہ، آپ جو مسلمان ہو بھائی، اپنے آپ کو پہچانو، اپنی آئیڈینٹی پہچانو کہ تم ہو کون۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بہرحال وہ حضرت ابوبکر صدیق نے آزاد کرایا، اور اس کے بعد اللہ نے جو مقام دیا، پھر جناب جو ہے نا وہ ایک مرتبہ جو ہے نا وہ حضرت، اچھا میں آپ کو بتاؤں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ اکثر بتائیے فرماتے تھے کہ ہمارے سید بلال کو ہمارے سید ابو بکر نے آزاد کرایا۔ سید کہتے ہیں آقا کو، تو حضرت عمر جیسا بندہ، حضرت بلال جن کو، جو پہلے عرب میں تو غلاموں کی کیا حیثیت ہوتی تھی جب کفار کا معاملہ تھا، کفار کا
کفار مکہ کا، وہ سید کہہ رہے ہیں ہمارے آقا بلال کو آقا ابو بکر نے آزاد کرایا، ایک یہ لیول دیا، ایک سوچ، ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے ملا۔ جب نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت بلال حبشی جو ہے نا وہ غم کے مارے ان کا بہت برا حال ہو گیا، اور نبی علیہ السلام کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب اذان دی نا تو آپ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں تو آپ اشارہ کرتے تھے آپ کی قبر مبارک کی طرف کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ اور آپ وہ ہستی ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کا مطلب بہت ہی کم میں بتاؤں تو 5 ٹائم تو دیدار ہوتا تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام کو جا کر ہر نماز میں آپ کی اجازت کے بعد ہی اذان دیتے تھے۔ پھر دوسرا یہ کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے حضرت ابو بکر سے اجازت مانگی کہ آپ میں مدینے سے مجھے نہ جانے دیں، میرا یہاں دل نہیں لگتا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر موجودگی میں، اتنا غم کا حال ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے بولا اگر آپ سے غم برداشت ہی نہیں ہو رہا تو پھر آپ چلے جاؤ۔ تو غالباً پھر یہ دمشق چلے گئے تھے، اور وہیں پر جو ہے نا وہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے، رخصت کا ہونے کا وقت آیا ہے، تو ان کی جو زوجہ تھیں انہوں نے وہ رو رہی تھی غم کے مارے کہ کتنا غم زدہ دن ہے آج کا، کہ آپ کا آخری وقت ہے۔ تو حضرت بلال نے عرض کیا کہ نہیں یہ مت کہو غم زدہ دن ہے، بلکہ یہ کہو کتنا خوشی کا دن ہے۔ تو ان کی بیوی نے بولا یہ خوشی کا دن کیسے ہے؟ تو آپ نے فرمایا آج میں اپنے محبوب سے ملنے والا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں اپنے مطلب دوستوں، اپنے جو مطلب میرے بڑے ہیں دوست، ان سے ملنے والا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے میں ملنے والا ہوں۔ تو اور سب سے بڑھ کر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والا ہوں، تو آج تو خوشی کا دن ہے۔ اسلام کے لیے بے انتہا قربانی دینے والے اس صحابی پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، اور اللہ ہمیں ان کی استقامت، ان کا ایثار سکھا دے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے، میرے گھر والوں کو، رشتہ دار، عزیز و اقارب، سب کو، امت کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سب کے لیے دعا کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بشرط زندگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔